بخاری صاحب، عرفان صدیقی صاحب کی جو ریزرویشن ہے وہ یہی ہے کہ پی ٹی آئی کا موقف صبح کچھ شام کچھ ہوتا ہے. اب کل جو ہے حکومت اور اپوزیشن مذاکرات کی ایک اہم بیٹھک ہے جس میں چیئرمین جو ہیں پی ٹی آئی کے انہوں نے کہا ہے کہ وہ نہیں شامل ہوں گے. تو کیا لگتا ہے پی ٹی آئی مذاکرات میں کل شامل نہیں ہوگی جو چوتھا سیشن ہے؟ دیکھیے آبجیکٹیولی تو میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ پی ٹی آئی پہلے دن سے لے کے اب تک کبھی بھی مذاکرات کے بارے میں سنجیدہ نہیں رہی. وہ میں الیبریٹ آپ کو کر کے بتاؤں گا تب آپ کو سمجھ آئے گی، اور ہمارے ناظرین جو ہے ان کو بھی ہم سمجھانے کی کوشش کریں گے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جب یہ کمیٹی بنی تھی، جب مذاکرات کرنے کا فیصلہ ہوا تھا، اس کے بعد سے اس میں تناؤ کی صورتحال رہی ہے. مثال کے طور پر ہم لکھ کے نہیں دیں گے کہ مطالبات کیا ہیں. آپ کو یاد ہوگا پہلا پاز وہاں آیا تھا. پھر جب حکومت نے کہا کہ آپ وعدہ کر کے گئے تھے یہاں سے ہم سے کہ آپ لکھ کے دیں گے اپنے مطالبات، تو تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا ہماری بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرا دیں، پھر ہم بتائیں گے. آپ نے ملاقات نہیں کرائی، ہم نے لکھ کے نہیں دیا. پھر اس کے بعد انہوں نے لکھ کے دے دیا. یہ بھی ہوتا رہا. اب اور میں آپ کو لیٹسٹ صورتحال بتاؤں کہ کیا ہوتا رہا ہے. 7-8 مرتبہ بیک اینڈ فورتھ ہوا ہے. تو مذاکرات کی ویسے ہی اس کی جس کو کہتے ہیں اس میں سے بائٹ نکل جاتی ہے. کیا ہوا؟ پہلے تحریک انصاف نے کہا، اور یہ بیسٹر گوہر کا بھی سٹیٹمنٹ تھا، اسد کیسر صاحب کا بھی سٹیٹمنٹ تھا کہ جی پاکستان تحریک انصاف کو یعنی مذاکراتی کمیٹی کو عمران خان سے ملنے نہیں دیا جا رہا. یاد ہے جی پہلا پاز اس پہ آیا تھا اور کافی ٹائم گزرا اس کے اوپر. دوسرا ہوا جی انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں بیٹھیں گے جناب، آپ کے ساتھ بات چیت نہیں ہو سکتی کیونکہ حامد رضا کے گھر پہ حملہ ہو گیا. اچھا جی. اس کے بعد آپ نے کہا کہ جی حکومت جو ہے وہ کسی وقت بھی مذاکرات میں سنجیدہ نہیں رہی، لہٰذا ہم تو نہیں آ رہے جی. پھر آپ نے کہا جی مطالبات اتنے واضح تھے پھر بھی کمیشن نہیں بنایا. یعنی ابھی مذاکرات کا باقاعدہ آغاز نہیں ہوا ہے لیکن کمیشن بنانے کی انہیں جلدی بھی ہے اور ان کا مطالبہ بھی ہے. حکومت کمیشن نہ بناتی، یعنی یہ میں بتا رہا ہوں کہ اپنی پوزیشنوں سے کیسے ہٹتے رہے ہیں. حکومت کمیشن نہ بناتی، کم از کم کمیشن بنانے کا اعلان ہی کر دیتی. چلیے یہ بھی ہو گیا. اگر حکومت کمیشن بنانے کا اعلان کر دے تو تحریک انصاف دوبارہ مذاکرات کا حصہ بن سکتی ہے. یہ بھی انہوں نے نہیں کہا. اور الٹیمیٹ یہ بھی کہا کہ چلیے نہیں بناتے آپ کمیشن، نہیں آپ اعلان کرتے تو اس کے ٹی او آرز بنانے کے لیے، ٹرم آف ریفرنس بنانے کے لیے کمیشن کی ایک میٹنگ بلا لیں، اس میں ہمیں شامل کر لیں. وہ بھی نہیں ہوا. یہ وہ بیک اینڈ فورتھ ہے جس نے مذاکرات کی سنجیدگی کو، اس کی سیریسنس کو، اس کی کمپریہنشن کو کمپرومائز کیا. لہٰذا حکومت نے پھر کیا موقف اختیار کیا اس کے جواب میں وہ یہ ہے کہ عرفان صدیق صاحب نے پہلے کہا کہ اچھا جی آپ کو نہیں ضرورت ہے مذاکرات کی تو ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھیے آپ کے 8 بندے ممبر ہیں کمیٹی کے، 8 کے 8 کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. یہ بھی ہوا. اس کے بعد ان کا کہنا یہ تھا کہ جی اب آپ نے ہمیں 2 مرتبہ کہہ دیا کہ جی مذاکرات ختم ہے. پہلے آپ نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے مذاکرات ختم کر دیں، حکومت سے کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ پھر دوبارہ آ گئے کمیٹی میں تیسرا اجلاس کرنے کے لیے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کیا کر رہے ہیں آپ اس کمیٹی کو اور اس مذاکرات کو آپ سیریسلی کیوں نہیں لے رہے؟ اب آپ نے آخری جو کیل ٹھوکی ہے اس میں، ذرا وہ سن لیں. آخر میں وہ فرما رہے ہیں جی کہ کل حکومت کے ساتھ مذاکرات میں نہیں بیٹھیں گے، کر لیں جو کرنا ہے. ابھی یہ میں نے آپ کو یہ سارا کچھ بتایا نا جی. پی ٹی آئی نے تو بخاری صاحب ڈے 1 سے ہی واضح کیا ہوا تھا کہ اگر جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا مذاکرات آگے نہیں بڑھیں گے، کیونکہ بانی پی ٹی آئی نے بھی انہیں یہی انسٹرکشنز دی تھی کہ مذاکرات اگر جوڈیشل کمیشن 7 دن میں بن جاتا تو ٹھیک ہے 23 جنوری تک، تو وہ ڈیٹ تو گزر رہی ہے. تو مذاکرات کس کنڈیشن پر وہ آگے بڑھائیں؟ اس کنڈیشن پر وہ خود 5 دفعہ واپس جا چکے ہیں. یہی تو میں نے آپ کو بتایا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کمیشن نہیں بنے گا تو نہیں آئیں گے، کمیشن نہیں بنا پھر بھی چلے گئے. پھر کہا اگر کمیشن بنا نہیں رہے تو بنانے کا اعلان کر دیں. حکومت کا اعلان بھی نہیں ہو سکتا، پھر بھی آپ ان کے ساتھ رابطے میں رہے. تو پھر حکومت بھی سنجیدہ نہیں ہے نا، اس کا مطلب تو یہی ہے. دیکھیے حکومت اس لیے سنجیدہ نہیں کہ حکومت یہ کہہ رہی کہ ان کے کسی بیان کا اعتبار ہی نہیں ہے. یہ صبح کچھ کہتے ہیں، رات کو کچھ کہتے ہیں، دن میں کچھ کہتے ہیں. بانی سے مل کے آئے تو کچھ کہتے ہیں، اپنی طرف سے کچھ کہتے ہیں. یہی تو حکومت کا سارا موقف ہے. آپ دیکھیں کیسے انہوں نے کہا جی کل ہم حکومت کے ساتھ مذاکرات میں نہیں بیٹھیں گے. اس حوالے سے ہم نے اسپیکر کو بھی آگاہ کر دیا باضابطہ طور پر. ہم نے 7 دن کا وقت دیا تھا، 7 دن میں آپ نے نہیں بنایا تو جی تھینک یو ویری مچ، گڈ نوئنگ یو. ہم نے اسپیکر اور سیکرٹری دونوں کو اطلاع دے دی ہے. دیٹ مینس اف وی گو بائی وٹ دا پی ٹی آئی از سیئنگ، دیٹ مینس دیر آر گوئنگ ٹو بی نو مور ٹاکس.
یہی ہے نا بھائی, وہ چیئرمین ہے پارٹی کے, کوئی عام آدمی تھوڑی کہہ رہا ہے اچھا یہ. بخاری صاحب, اگر ہم زمینی حقائق دیکھیں, آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح سے پی ٹی آئی کہہ رہی تھی, پی ٹی آئی نے اپنے مطالبات دیے, جوڈیشل کمیشن بنائے, بانی پی ٹی آئی پہ جو کیسز ہیں اس کی ساری انکوائری ہو, تو یہ ساری جو چیزیں ہیں, آپ کو لگتا ہے جو زمینی حقائق اگر ہم دیکھیں, گورنمنٹ کہہ بھی دے کہ ٹھیک ہے ہم سنجیدہ ہیں, تو زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ افورڈ کر سکتی ہے بانی پی ٹی آئی اگر جیل سے باہر آ جاتے ہیں؟ دیکھیے میں عرض کروں, ایسی ایونچویلٹی اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب دونوں سائڈز بیٹھ کے آپس میں کچھ نہ کچھ فیصلہ کر لیں. جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے ہی تیار نہیں ہیں تو کیسے ایسا فیصلہ ہوگا. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی پوزیشن جو ہے ہمیں تھوڑا سا ذرا اس کو بھی گیج کرنے کی ضرورت ہے. ان کا خیال یہ ہے, اور یہ وہ ببانگ دہل اس کا اظہار کر چکے ہیں کہ اس حکومت کے پاس یہ فارم 47 کی پیداوار ہے, اس کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے. یہ میں نے تو نہیں کہا تھا نا. کون سے پی ٹی آئی کے لیڈر نے یہ نہیں کہا کہ یہ بے اختیار ہیں, ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. اصل میں خرابی ہوئی ہے جو پشاور کی میٹنگ ہوئی آرمی چیف کے ساتھ, اس کے بعد انہوں نے طے کر لیا کہ یہ اختیار صرف فوج کے پاس ہے اور ہم فوج سے رابطہ کریں گے اور اپنا جو یعنی مطلوبہ نتائج جو ہیں ہمیں وہاں سے ملیں گے, حکومت کے ساتھ بیٹھ کے نہیں ملیں گے. اب یہ بات کس حد تک ٹھیک ہے, ذرا ریئلسٹکلی ہم اس کو سوچتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ فوج کی جو اس وقت قیادت ہے اس میں کوئی سپلٹ نہیں ہے, یعنی صورتحال فیض حمید اور باجوہ سے بہت مختلف ہے. جی, دو وجہ ہے اس کی. ایک تو یہ کہ فوج کی سکیننگ ہو چکی ہے, چاہے وہ فیض حمید کے کورٹ مارشل کی وجہ سے ہوئی ہو یا ادروائز ہوئی ہو. جنہوں نے کلیبریٹ کیا تھا 9 مئی کو, وہ سارے کے سارے فوجی سینئر افسر فارغ ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, لہٰذا وہاں پر اب کوئی نہ فیض حمید ہے اور نہ ہی کوئی جنرل باجوہ ہے. فوج کی ٹاپ لیڈرشپ ایک پیج پہ ہے. میں کنوکشن سے یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی دشمنی پی ٹی آئی نے فوجی قیادت کے ساتھ پالی ہے ان سے انہیں کسی قسم کی خیر کی توقع نہیں رکھنی چاہیے. خیر کی توقع جب میں کہتا ہوں تو وہ ہے کوئی ایسا ریلیف جو قانون سے بالاتر ہو, کوئی ایسا ریلیف جو ملنا عدالتوں سے ہو, وہ نہیں فیصلہ کریں گے یہ. لہٰذا یہ بات خود بانی پی ٹی آئی کو بھی سمجھ آ چکی ہے کہ میرے مقدمات کا فیصلہ عدالتوں میں ہوگا. ٹھیک ہے, لہٰذا پی ٹی آئی یہ بھی کہتی رہی کہ اگر جب فیصلہ آنا تھا القادری ٹرسٹ والا تو پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ فیصلہ جو بھی آتا ہے ہم مذاکرات پر اثر انداز نہیں ہونے دیں گے. ابھی القادری ٹرسٹ کا فیصلہ آیا اور اس کے ایک ہفتے بعد آپ نے مذاکرات کال آف کر دیے ہیں, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی ایک وجہ ہے. یس, یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. یہی وہ بات ہے جو میں باور کرانا چاہ رہا ہوں اپنے ناظرین کو بھی, کہ وہ اعلان تو کر دیتے ہیں ایک سیکنڈ سے پہلے اور پھر اس سے واپس بھی چلے جاتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ بھی ذرا میرے خیال سے ہم بتا دیں اس کو, کہ پارٹی کی لیڈرشپ اور پارٹی ایز سچ اس میں امیچورٹی کا ایک لیول ہے. کیونکہ اگر میچورٹی ہو تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بات پہ 7 مختلف بیانات آئیں یا ایک بات پہ آپ 5 دفعہ بیک اینڈ فورتھ ہو جائے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جیسا میں نے کہا کہ اب توقعات ساری وابستہ کہیں اور ہیں. واشنگٹن سے پہلے تھی, وہ تو دم توڑ گئی ہیں کیونکہ وہاں سے ابھی تک کچھ نہیں ہوا نا. آپ دیکھیں نا, اب تو دنیا جان کے فیصلے کر لیے ٹرمپ صاحب نے. وہ غزہ کو تفریح گاہ بنانے جا رہے ہیں, لیکن ابھی تک انہیں اس کا ٹائم نہیں ملا جو یہاں توقعات وابستہ تھی کہ ایک ایگزیکٹو آرڈر آئے گا. وہ ایک جوکر کا میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں, وہ جو ایک این جی او چلاتا ہے, جس نے کہا تھا کہ جی بس جو ہی اس نے حلف اٹھانا ہے پھر اس کے بعد ایک ایگزیکٹو آرڈر آئے گا, خان صاحب باہر ہوں گے. یہ ایسی جو بونگیاں ہیں نا, یہ جو ایسی امیچور گفتگو ہے, یہ اس کا نقصان ہوا ہے پی ٹی آئی کو, اس کا فائدہ نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کیا کرنا چاہیے پی ٹی آئی کو, کیا نہیں کرنا چاہیے, یہ ہم نہیں بتا سکتے. اس کی 2 وجوہات ہیں. یہ آپ توجہ سے سن لیں ذرا, یہ بات امپورٹنٹ کرنے لگا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ ووٹر جو ہے وہ آج تک عمران خان کے ساتھ انٹیکٹ کھڑا ہے. تمام تر کوششیں, چاہے وہ سیاسی جماعتوں نے کی, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے کی, چاہے وہ میڈیا نے کی, وہ ناکام ہو گئی ہیں. اس کا ووٹر جو ہے وہ اس کے ساتھ انٹیکٹ کھڑا ہے. اور اسی کے لیے ہم جو یہ گفتگو کرتے ہیں نا کہ جی پارٹی کو انٹیکٹ رہنا چاہیے, پارٹی میں ڈویژن نہیں ہونی چاہیے, پارٹی میں 7, 8, 15, 20 ماؤتھ پیس نہیں ہونے چاہیے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو عمران خان کی سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے اس کو کمپرومائز نہ ہونے دیں. بخاری صاحب,
ٹھیک ہے اسٹرینتھ بھی کمپرومائز شاید کہیں نہ کہیں ہو رہی ہے. اب پی ٹی آئی میں آپ کو بھی ثابت کرتا ہوں کیسے ہو رہی ہے. پی ٹی آئی کے پاس جو آپشنز تھے, مذاکرات والا دروازہ بند ہو گیا, اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنا چاہتے تھے, ایسے نہ کہیں, آپ یہ کہیں مذاکرات کا دروازہ انہوں نے بند کر دیا. ٹھیک ہے انہوں نے بند کر دیا, اسٹیبلشمنٹ سے بھی اب ایک نا امیدی ہے, واشنگٹن سے آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کچھ میں نہیں کہہ رہا, ہاں جی جو حقائق ہیں اگر دیکھا جائے تو وہاں سے بھی شاید کوئی امید نظر نہیں آ رہی. تو پی ٹی آئی کے پاس پھر کیا ہے, سول نافرمانی کی تحریک وہی جو پی ٹی آئی چلا رہی ہے, کیا کرے گی اس کے اوپر بھی بعد میں آتے ہیں, لیکن تھوڑا سا ذرا پارٹی کا اگر آپ اجازت دیں تھوڑا جائزہ لے لیں اگر مناسب سمجھیں آپ. تو پارٹی کے اندر دھڑے بازیوں کی بات بہت دیر سے ہو رہی ہے, لیکن وہ نہ کسی وجہ سے عمران خان کی جو پرسنالٹی ہے اس کے اندر وہ کور ہو جاتی تھی, کاموفلیج ہو جاتی تھی. لیکن اب اتنے بڑے بڑے فیصلے ہونے شروع ہو گئے ہیں کہ وہ اب نظر آنے لگی ہے. مثال کے طور پر علی امین گنڈا پور. علی امین گنڈا پور وہ واحد آدمی ہے جس نے بانی پی ٹی آئی کے جیل میں جانے کے بعد ان کی جو احتجاجی سیاست ہے اس کو زندہ رکھا ہے. اچھا کوئی اس کے بارے میں دو رائے ہو سکتی ہیں؟ 2-3 مرتبہ جو چڑھائی کی گئی اسلام آباد کے اوپر, کس نے لیڈ کی, کس نے آرگنائز کی؟ ہم نے ویڈیوز تو چلا دی کہ وہ پیسے بانٹ رہے ہیں لوگوں میں, چلائی تھی نا, بالکل چلائی تھی. دیٹ مینز nobody else was there except for علی امین گنڈا پور. فائن. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ اس نے جیسی کیسی چیف منسٹرشپ چلائی, اس نے صوبے کو اور صوبے کے منتخب لیڈروں کو اپنے ساتھ لگائے رکھا. جی ٹھیک. لیکن اب کیا ہو رہا ہے, پہلے تو یہاں سے جب وہ محترمہ المعروف خاتون خانہ جب پشاور گئی تھی تو لوگوں نے اسپیکولیٹ کیا تھا کہ یہ وہاں جا کے کے پی کے کی حکومت پہ قبضہ کر لیں گی. اب ان کوششوں کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے. سب سے پہلے تو پارٹی کی پریزیڈنٹشپ گئی علی امین گنڈا پور سے میجر ڈیسیشن. ظاہر ہے. اچھا, اب یہ کیسے ہوا ہے؟ یہ ایسے ہوا ہے کہ بشرا بی بی اب جیل میں ہے, ملاقاتیں بھی ریگولر ہیں. تو وہ جو گروپ تھا اینٹی علی امین گنڈا پور وہ کامیاب ہو گیا ہے اپنی سازشیں کہہ لیں, کوششیں کہہ لیں, پلانز کہہ لیں, جو مرضی نام دے لیں اس کو. اور بشرا بی بی کا جو گروپ ہے وہ ان ہو گیا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اب کوئی بعید نہیں ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب سے وزارت اعلیٰ بھی چلی جائے. کیوں؟ اچھا, کیونکہ پارٹی کے اندر ان کے بارے میں یہ رائے ہے کہ وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں. یہ بھی میں اور آپ اپنے پاس سے تو نہیں کہہ رہے نا, پارٹی کی لیڈرشپ بھی کہتی تھی, باہر میں ان کے مخالف بھی کہتے تھے, میڈیا نے بھی کہا. یہ بات ٹھیک ہے نا؟ بالکل ٹھیک ہے. اب وہ اگر آپ اس کو اس طرح سے آئسولیٹ کریں گے کہ آپ نے صدارت چھین لی ہے اور آپ نے ان کی جو اختیارات ہیں ان کو محدود کر رہے ہیں, تو آپ مدد کر رہے ہیں ان کی. اگر وہ دونوں طرف کھیلتے ہیں تو وہ پھر بڑی آسانی سے کھیلیں گے نا. اچھا, اب مطلب کہ آسانی سے کھیلیں گے جب ظاہر ہے ایک جب پارٹی اعتبار نہیں کر رہی ان کے اوپر, اختیار ان کا آپ کم کر رہے ہیں, تو وہ پھر دونوں وکٹ جو دونوں طرف ہیں وکٹ کی, اس سے اپنی مرضی کی وکٹ پہ کھیلیں گے نا. تو پھر پی ٹی آئی کے اگینسٹ کھیلیں گے. بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کو دھکیلا جا رہا ہے اس طرف کہ وہ الٹیمیٹلی پھر جن کے حوالے سے ان پر الزام لگایا جاتا ہے ان کی بات سنیں تو اور زیادہ نقصان ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی؟ ٹھیک. اچھا بخاری صاحب, ہم نے دیکھا شیر افضل مروت پہ بھی ایسے ہی الزامات تھے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں یا ان کے تعلقات ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب بھی انہی تنازعات کا شکار رہے اور اب انہیں ان سے ایک عہدہ لے بھی لیا ہے. تو اب اگلا نمبر کس کا؟ بیرسٹر گور کا بھی نام آتا ہے. بیرسٹر گور. اب اگلا نمبر کس کا آنے والا ہے؟ دیکھیے آ گیا نا, علی امین گنڈا پور سے پہلے تو شیر افضل مروت کو فارغ کیا. تو کیا آگے بھی could anybody imagine کہ وہ شیر افضل مروت جس نے اسمبلیوں کے پارلیمنٹ کے اندر ہنگامہ آرازی کی, یعنی شور و غوغا مچایا بانی پی ٹی آئی کے لیے, جس نے بہت تحریکوں کو اس وقت لانچ کیا جب کوئی باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں تھا, امیجیٹلی آفٹر 9th میں. یاد ہے آپ کو؟ اب اس کا کیا حال ہے؟ ایکسپلینیشن لیٹر اس کو 3ری دفعہ ایشو ہوا ہے, اور بانی پی ٹی آئی سے کبھی خواب بھی نہیں دیکھ سکتا شیر افضل مروت کہ وہ ان کا داخلہ جیل میں بند کرا دیں گے. اور انہیں وکیل صفائی جو مفت میں لڑ رہے تھے وہ کیس, آپ کو یاد ہے اس نے سوال بھی اٹھایا تھا کہ باقی وکیلوں نے کتنا مال بنایا ہے, میں تو والنٹریلی لڑ رہا ہوں, اس سے بھی اس کو ہٹا دیں گے. تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ واٹ آر یو ڈوئنگ؟ یو آر ڈیوائڈنگ دا پارٹی انٹو فیکشنز بائی یور ڈیسیشنز. پارٹی میں کسی اور شخص کی کوئی ہمت ہے فیصلہ کرنے کی؟ بخاری صاحب پارٹی تو پہلے بھی ڈیوائیڈ تھی. بانی پی ٹی آئی تو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں یا مزید ڈیوائیڈ اور پیدا ہو جائے گا اس سے. دیکھیے جو علی امین گنڈا پور کے ساتھ سلوک ہوا ہے اور جو شیر افضل مروت کے ساتھ سلوک ہوا ہے, اس سے
پارٹی فردر ڈیوائیڈ ہوگی. ابھی تو وکلا کے اندر مزید تقسیم آنی ہے. آپ کو پتہ ہے نا بیرسٹر گوہر صاحب اینڈ کمپنی الگ ہے, اعتزاز احسن اینڈ کمپنی بھی ہوتی تھی ایک, وہ الگ چپ بیٹھے ہیں, ایک حامد خان اینڈ کمپنی بھی ہے. یہ مطلب ہے بہت سارے نام اور میں لے سکتا ہوں اس کو, ایک ان کے اندر بھی آپس میں ایکا نہیں ہے. تو پارٹی کو جس کا میں نے کہا آپ سے کہ سب سے بڑا ایڈوانٹیج خان صاحب کو یہ ہے کہ وہ اب تک ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, ٹوٹلی کمیٹڈ ہے. لیکن یہ اس طرح کے اگر ڈیسیشن ہوتے رہیں گے, اس طرح سے پارٹی کے اندر اگر گروپس بنتے رہیں گے تو یہ ہمیشہ کے لیے قائم نہیں رہتی. اچھا بخاری صاحب, جنید اکبر صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کی کیا آگے پوزیشن دیکھ رہے ہیں, کیا معاملات کو سنبھال پائیں گے؟ دیکھیے جس وقت دوسرا گروپ ان ہو جاتا ہے تو اس کے کچھ امپیریٹیوز ہوتے ہیں, کچھ اس کی کمپلشنز ہوتی ہیں, کچھ اس کے چیلنجز ہوتے ہیں. ظاہر ہے علی امین گنڈا پور نے اپنی اس وزارت اعلیٰ کے دوران اور ایون ادروائز اپنا ایک کلاؤڈ تو بنایا ہوا ہے نا. ہی از ناٹ ون انڈیویجول. جیسا میں نے کہا آپ سے کہ پچھلے جو 2 چڑھائیاں تھی کیپٹل کے اوپر, وہ کوئی اور پی ٹی آئی میں آرگنائز نہیں کر سکتا تھا سوائے علی امین گنڈا پور کے. ان چڑھائیوں کے بعد تنازع بھی بڑے رہے کہ علی امین گنڈا پور غائب ہو گئے, یا پھر اس کے بعد جو پارٹی ورکرز کی جانب سے کافی زیادہ جب ایک پارٹی ہوتی ہے, جب ایک پارٹی زیر اعتاب ہوتی ہے, یا کسی پارٹی کی اسٹیبلشمنٹ سے جب لڑائی ہوتی ہے, تو پھر کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈنا پڑتا ہے ٹو میک دا ان روڈس. اگر وہ علی امین گنڈا پور کر رہے تھے, ذرا توجہ سے میری بات سن لیجئے, تو وہ اس لیے تھا کہ خان صاحب کو ریلیف کی ابھی فوری کوئی صورت تو نظر نہیں آ رہی. اس ملک میں ماضی کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے, اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ سٹرونگ رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ نے ہر الجھے ہوئے سیاسی موڑ کے اوپر ایک کردار ادا کیا ہے. میں قطعاً جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں ان 3 ملٹری ڈکٹیٹرز کو جنہوں نے اختیار جو ہے وہ سول الیکٹڈ گورنمنٹس کو گھر بھیج کے اقتدار پر قبضہ کیا. میں آپ کو اسٹیبلشمنٹ کا رول بتا رہا ہوں کہ وہ ہمیشہ کسی نہ کسی طرف ٹلٹ کرتے ہیں. اس حکومت کی سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کی ولن نہیں ہے. ٹھیک, آپ کو میں اس سے شروعات پہ تو اسٹیبلشمنٹ کسی کی ولن نہیں ہوتی, ہر پولیٹیکل پارٹی جو ہے ہمیشہ ولن ہوتی ہے. یہ پہلی دفعہ ہے کہ بلکہ دوسری دفعہ, پہلے جنرل باجوہ, جنرل فیض حمید جو ہیں وہ خان صاحب کے ساتھ ہوئے, بالکل, اور اب وہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ اس وقت کی جو ملٹری لیڈرشپ ہے وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے. یہی ہے نا صورتحال. تو جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو پھر یہی مشکلات جو ہیں وہ پیش آتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ مریم اورنگزیب آج برس پڑی ہیں. انہوں نے صوبائی صدر کے معاملے پہ کافی زیادہ تنقید کی ہے بانی پی ٹی آئی پہ. دیکھیے انہوں نے 2 باتیں کہی ہیں جو, اور اس کے لیے انہوں نے لمبی چوڑی تعویل بھی دی ہے جو ہم لوگوں کے ساتھ اپنے ویورز کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ احسان فراموشی جو ہے یہ خمیر میں ہے بانی پی ٹی آئی کے, اور وہ اس کی مثالیں دیتے ہوئے کہتی ہیں کہ اکبر ایس بابر واز دا کلوزسٹ آف دا کلوزسٹ ان دا پارٹی. اس کے بعد جسٹس وجیہ الدین احمد, جس کو آپ نے الیکشن کمشنر بھی بنایا اور پارٹی کے الیکشن بھی کروائے ان سے. اس کے بعد مرحوم نعیم الحق, اس کے بعد جہانگیر ترین اور عبدالعلیم خان. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نہ صرف یہ کہ پارٹی میں فنڈنگ کی, پارٹی کے لیے بہت کنٹریبیوشن ہے ان کا. اگر علیم خان اور جہانگیر ترین جہاز بھر بھر کے ساؤتھ پنجاب سے نہ لے کے آتے تو آپ ذرا سوچیں کیا صورتحال ہوتی ہے الیکشن میں. ان سب کے ساتھ کیا سلوک ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس کی بے پناہ مثالیں دی جا سکتی ہیں جو میں اس وقت اوائڈ کرنا چاہتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور چیز جس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے, وہ ہے 190 ملین پاؤنڈ میں سزا کے بعد عمران خان اور بشر بی بی کی کتنی ملاقاتیں ہوئیں, یہ عدالت نے پوچھا ہے. دیکھیے میں نے پہلے بھی کہا تھا, میں آج بھی کہہ رہا ہوں, جو سہولیات خان صاحب کو اڈیالہ جیل میں میسر ہیں اس کا کوئی پیرل پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہے. بہت بڑے بڑے لیڈر جیلوں میں رہے ہیں. میں اگر آپ کو آغاز کی بات کروں تو چاہے وہ کوئی بھی بڑا لیڈر تھا, چاہے وہ یعنی میں مطلب نام لوں گا تو بڑی لمبی فہرست ہو جائے گی, لیکن لیڈرز کے نام لے لیتے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو جیل میں رہے, چھوٹا آدمی نہیں تھا. شہباز شریف جیل میں رہے, چھوٹا آدمی نہیں تھا. 3 دفعہ کا الیکٹڈ پرائم منسٹر تھا. شہباز شریف رہے. ذرا مجھے ریکال کر کے بتائیے کہ یہ اتنی ملاقاتیں, ہفتے میں کوئی دن ہے ہی نہیں جب ملاقات نہیں ہے.
بیٹوں سے بات کرائی جا رہی ہے، بیگم صاحبہ سے ملاقاتیں چیف منسٹر جب اس کا دل چاہتا ہے آ جاتا ہے موٹر کیڈ لے کے اور گاڑیاں اندر چلی، یہ کسی کے ساتھ نہیں ہوا. تو یہ میں اس کے اوپر بڑی لمبی تقریر کر سکتا ہوں جو کہ میں اس وقت اوائڈ کر رہا ہوں. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی از فیسنگ سوئر چیلنجز. بالکل پی ٹی آئی کو آنے والے وقت میں بے شمار چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. کل کا جو دن ہے وہ اہم ہے پی ٹی آئی کے لیے کہ گورنمنٹ کی جانب سے کیا جواب دیا جاتا ہے اور آیا پی ٹی آئی کی جانب سے کون اس چوتھے سیشن کا حصہ بنتا ہے.